السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ وفاقی بجٹ آ گیا، اس پر بہت بحث بھی ہو گئی۔ ہم نے اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر بھی بہت بات کر لی، معاشی ماہرین نے بھی بات کر لی، سیاستدانوں نے بھی بات کر لی، IMF کی بھی بات ہو گئی۔ اب باری آ گئی ہے صوبائی بجٹس کی۔ چاروں صوبائی حکومتیں اپنے اپنے بجٹ دینے جا رہی ہیں۔ پنجاب کا بجٹ آ رہا ہے، KP کا بجٹ آ رہا ہے۔ ایک عمومی رائے یہ بھی ہے کہ وفاقی بجٹ کے لیے تو IMF اور عالمی دباؤ ہوتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت مالی خود مختاری ہے۔ ان کے اوپر ویسے عالمی دباؤ بھی نہیں ہوتے، پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر واقعی کوئی عوامی ریلیف کرنا چاہیں صوبے تو وسائل بھی ہیں، ول ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سلمان شاہ صاحب۔ سلمان شاہ صاحب نے جہاں مرکز میں بھی بہت کام کیا ہے، وہاں پنجاب کے اندر بھی بجٹ بنانے میں اور پنجاب حکومت کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، مشیر رہے ہیں پچھلی حکومت کے۔ صوبوں کے بجٹ پر بھی یہ اتھارٹی ہیں۔ آپ نے پہلے تو انہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے دیکھا ہوگا، میں آج ان سے ذرا صوبوں کے بجٹ پہ بات کروں گا کہ یہ صوبے بھی کہتے ہیں مقروض ہوئے ہیں، پھر اتنے مرکز کہتا ہے پیسے صوبے لے گئے ہیں، صوبے کہتے ہیں مرکز دیتا نہیں ہے۔ اب پنجاب کے بجٹ کو لیں، KP کے بجٹ کو لیں، سندھ کو لیں، بلوچستان کو لیں، تو کتنی فسکل سپیس صوبوں کے پاس موجود ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب پنجاب کو لے لیتے ہیں پہلے، آپ تو اتھارٹی ہو گئے ہیں نا پنجاب پر، کم از کم 4 بجٹ تو پچھلے پنجاب کے آپ کے ہاتھ سے گزرے ہیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس بجٹ کے لیے موجودہ حکومت کے پاس کتنی فسکل سپیس ہے۔ آپ کے خیال میں حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت کے پاس کیا ہے دینے کے لیے پنجاب کے عوام کو؟ 5% پینشن، 15% تنخواہیں، اور اس کے بعد دیکھیں یہ 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈز کے مطابق صوبوں کو اب جتنا بھی ڈویزبل پول ہوتا ہے ہمارے ملک میں، جو کلیکٹ ہوتے ہیں ٹیکسز، اس کو ایک ڈویزبل پول میں ڈالتے ہیں، اور اس کے آگے سے 52 یا 53% جو ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ، لیٹسٹ نمبر میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ صوبوں کو جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پھر کچھ بچتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے اور ڈیفنس اسپینڈنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے، اور وہ قرضوں پہ فیڈرل گورنمنٹ پرائمریلی چلتی ہے۔ اب جہاں تک پروونسز کا تعلق ہے، پروونسز بھی قرضے تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کو قرضے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے نمبر 1 لینے پڑتے ہیں، اور نمبر 2 وہ قرضے زیادہ تر جو لیتے ہیں وہ ڈونرز کے، مثلا ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اگر کوئی پروگرامز ہوں تو ان کے لیے وہ قرضے لیے جاتے ہیں۔ اصل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صوبے میں ہوتی ہے، کیونکہ صوبے میں ہی ہمارے لوگ رہتے ہیں، شہر بھی صوبے میں ہیں، ڈسٹرکٹس بھی صوبوں میں ہوتی ہیں، تو ادھر پوری ان کی ڈیولپمنٹ، ان کو ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سروسز، واٹر سپلائی، یہ تمام چیزیں، سینیٹیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ جب صوبوں کے پاس پیسے ہیں تو ڈیلیوری نظر کیوں نہیں آ رہی کہیں بھی، چاروں صوبوں میں؟ نہیں، پیسے کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنے بھی ہیں، لیکن جتنے پیسے ہوتے ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب کئی بار ہوتا ہے کہ مثلا اب PTI گورنمنٹ میں زیادہ فوکس تھا کہ اس کو سپریڈ کیا جائے، ساؤتھ میں دیا جائے، کیونکہ ساؤتھ پیچھے رہ گیا ہے، ادھر زیادہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، تو 32-33% جو ہے وہ تقریباً ساؤتھ کے لیے ایئر مارک کر دیا گیا۔ صوبے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہم قرضے لیں گے، صوبوں کے بھی مالیاتی مسائل ہیں۔ جی، اس میں اب یہ ہے کہ جب آپ کو IMF کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو IMF اوور آل فسکل ڈیفیسٹ دیکھتی ہے، یعنی کہ وہ والا فسکل ڈیفیسٹ دیکھتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں میں
بنتا ہے اس کا بھی وہ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، اور نارملی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا خرچہ جو ہے کم کریں گے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ادھر سے پورا ہو۔ سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سا وقت پروگرام کا حصہ بنتا ہے کہ کیش سرپلس صوبے دیں گے۔ سو جتنا بھی وہ صوبے اپنا پروگرام بناتے ہیں اس میں سے وہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح یہ خرچ نہیں ہوگا اور اس میں سے بچت ہوگی، اور وہ بچت جو ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ جب آئی ایم ایف سے بات کرے گی تو وہ کہے گی کہ دیکھیں اتنا خرچہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا ہے، صوبوں نے اتنا کم کیا خرچہ اپنے ٹارگٹ سے، اور اس میں وہ شروع سے ہی پہلے دن سے ہی وہ سرپلس کی بات ہو جاتی ہے اور وہ آ جاتا ہے۔ سو آئی تھنک یہ صوبوں کا اتنا ڈیفیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیفیسٹ کرتی ہے، لیکن صوبوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کیونکہ وہ پروجیکٹس لیتے ہیں، مثلا اگر آپ کا سی پیک کا کوئی پروجیکٹ آ جائے یا آپ کا کوئی ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ قرضوں پہ ہوتا ہے۔ اب پنجاب میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں جن کی ڈیٹ سروسنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ قرضہ تو آپ نے لے لی ہے لیکن اس میں سے وہ آمدن نہیں آتی۔ پر شاہ صاحب ہم نے دیکھا ہے نیشنل فنانس کمیشن ہے لیکن کوئی صوبہ بھی پروونشل فنانس کمیشن فعال کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے تیار نہیں ہے آگے۔ دیکھیں یہ بڑی ایک غلط رویہ ہے کیونکہ پروونسز کے پاس خاصے ٹیکس کے اتھارٹی ہے، نمبر 1 ایگریکلچر کی ٹیکس اتھارٹی ہے اور دوسرا سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس لگا سکتے ہیں، اور سروسز جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا تقریباً 60% حصہ ہے، سو ان کو وہاں سے خاصی مل سکتی ہے۔ اور صوبوں نے کوشش بھی کی ہے، یہ نہیں میں کہوں گا کہ کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنی اتھارٹیز بنائی ہیں، ریونیو اتھارٹیز بنائی ہیں، لیکن یہ ذرا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے اور دوسری ایک پولیٹیکل ول بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اب بہت سی ڈسکشن ہماری ہوتی ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ، لیکن آپ دیکھیں کیونکہ ایگریکلچر جو ہے بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے تو فارمر جو ہے اس کی تو غربت ہمیں سب کو نظر آتی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ اس قسم کی فیسلٹیز آپ نہیں دیکھتے جو آپ دوسرے اربن ایریاز میں دیکھتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت فارمر جو ہے وہ گندم دے گا لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ اس سے ڈبل پرائس پہ ہے، تو کہیں جب آپ ایسٹیمیٹ کریں گے کہ پاکستان کے فارمرز کی گندم اور یوکرین سے جو آئے گی یا بیرون ملک سے گندم آئے گی اگر اس پرائس پہ ہم اپنے فارمرز کو دیں تو تقریباً 1000 ارب روپیہ ان کو ایکسٹرا ملتا ہے۔ سو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں کہ اگر انڈائریکٹ ایک قسم کا ٹیکس ہے یہ کہ وہ سستی پھر اپنی پروڈیوس شہروں کو دیتے ہیں، تو اوور آل سسٹم جو ہے وہ اس میں خاصی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین آپ نے سلمان شاہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کی رائے میں صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈیلیوری بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔